عزیز طلبہ السلام علیکم۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہوگا قانون رسد، انگلش میں لا آف سپلائی۔ تو قانون رسد پڑھنے سے پہلے لفظ رسد کی تعریف، رسد کیا ہوتی ہے، سپلائی کیا ہوتی ہے۔ تعریف اس طرح سے ہے: کسی شے کی وہ مقدار جو خاص قیمت پر ایک خاص وقت کے دوران فروخت کے لیے منڈی میں پیش کی جائے۔ گویا رسد کے لیے خاص قیمت کا ہونا، خاص وقت کا ہونا، خاص مقدار کا ہونا اور فروخت کے لیے منڈی میں پیش کرنا ضروری ہے۔ اب رسد اور ذخیرہ میں فرق۔ ذخیرہ کیا ہوتا ہے؟ کسی شے کی وہ مقدار جو پیدا کار یا تاجر کے پاس موجود ہو۔ اور رسد کیا ہے؟ ذخیرے کا وہ حصہ جو فروخت کے لیے منڈی میں پیش کیا جائے۔ گویا ذخیرہ کل ہے اور رسد اس کا ایک جز ہے۔ اب قانون رسد، لا آف سپلائی۔ تعریف اس طرح سے: باقی حالات بدستور رہیں تو ایک شے کی قیمت میں اضافے سے رسد بڑھ جاتی ہے اور قیمت میں کمی سے رسد کم ہو جاتی ہے۔ انگلش میں other things remaining the same when the price of a commodity increases, supply also increases, and when the price of a commodity decreases, supply also decreases۔ اس کی وضاحت اس طرح سے ہے کہ اگر کسی چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو فروخت کرنے والے اسے زیادہ مقدار میں فروخت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ زیادہ مقدار میں فروخت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سپلائی بڑھ جاتی ہے، اور اگر کسی شے کی قیمت کم ہو جاتی ہے تو فروخت کرنے والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اسے کم مقدار میں فروخت کیا جائے یا ذخیرہ کر لیا جائے، فروخت نہ کیا جائے۔ اس طرح رسد کم ہو جاتی ہے۔ تو قیمت کے ساتھ رسد کا بڑھنا اور قیمت کے ساتھ رسد کا کم ہونا ایک رشتہ ہے جسے مثبت رشتہ یا پازیٹیو رشتہ کہا جاتا ہے، کیونکہ جس سمت میں قیمت جا رہی ہوتی ہے اسی سمت میں رسد بھی جا رہی ہوتی ہے۔ اگر قیمت بڑھتی ہے تو رسد بھی بڑھتی ہے، اور اگر قیمت کم ہوتی ہے تو رسد بھی کم ہوتی ہے۔
انگلش میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ دونوں پیرالل لائن میں جا رہی ہیں، متوازی جا رہی ہیں، رسد بھی اگر رسد اوپر کی طرف جائے تو قیمت بھی تو اس کے ساتھ ہی اوپر بھی کی طرف ہوتی ہے، اور اگر قیمت نیچے آئے تو رسد بھی نیچے کی طرف آ جاتی ہے۔ تو یہ تھا قانون رسد۔ اب گوشوارہ، اس کے لیے دو کالم، ایک پہلا کالم قیمت فی کلو گرام کا اور دوسرا کالم رسد کا۔ اگر کسی چیز کی قیمت 5 روپے فی کلو گرام ہو تو رسد 4 کلو گرام کی۔ اب قیمت کو بڑھا کر 10 روپے فی کلو گرام کر دیا جائے تو رسد بھی 4 کلو گرام سے بڑھ کر 6 کلو گرام ہو جائے گی۔ اسی طرح قیمت کو بڑھا کر 15 روپے فی کلو گرام کر دیا گیا تو رسد بھی بڑھ کر 8 کلو گرام ہو گئی۔ اور اگر قیمت 20 روپے فی کلو گرام کر دی جائے تو رسد بڑھ کر 10 کلو گرام ہو جائے گی۔ آپ نے دیکھا کہ جیسے جیسے قیمت بڑھ رہی ہے رسد بھی بڑھ رہی ہے، اور اسی گوشوارے کو نیچے سے اوپر کی طرف پڑھیں تو جیسے جیسے قیمت کم ہو رہی ہے رسد بھی کم ہو رہی ہے۔ مثلاً اگر قیمت 20 روپے فی کلو گرام ہو تو رسد 10 کلو گرام ہوگی۔ اسی طرح قیمت اگر کم کر کے 15 روپے فی کلو گرام کر دی جائے تو رسد 8 کلو گرام رہ جائے گی، اور اگر قیمت 10 روپے فی کلو گرام کر دی جائے تو رسد 6 کلو گرام پر آ جائے گی۔ حتیٰ کہ اس گوشوارے کے مطابق سب سے کم قیمت یعنی 5 روپے فی کلو گرام کر دی جائے تو رسد 4 کلو گرام رہ جائے گی۔ آپ نے دیکھا کہ قیمت کے کم ہونے پر رسد بھی کم ہو رہی ہے۔ گویا یہ گوشوارہ ہمارے ان الفاظ کی ترجمانی کرتا ہے کہ اگر کسی شے کی قیمت بڑھ جائے تو رسد بھی بڑھ جاتی ہے، اور اگر کسی شے کی قیمت کم ہو جائے تو رسد بھی کم ہو جاتی ہے۔ اسی کی رہنمائی سے گوشوارے کی مدد سے اب ہم نے ڈائیگرام بنانا ہے۔ ڈائیگرام بنانے کے لیے 2 خط کھینچیں، ایک او ایکس محور اور دوسرا او وائی خط۔ او ایکس اب افقی خط ہوگا اور وہ وہی عمودی خط ہوگا۔ او وائی خط پر قیمت کی پیمائش کی گئی ہے اور او ایکس پر رسد کی پیمائش کی گئی ہے۔ تو قیمت ہمارے پاس گوشوارے قیمت کے مطابق 5، 10، 15 اور 20 روپے، جبکہ رسد ہمارے پاس گوشوارے کے مطابق 4 کلو گرام، 6 کلو گرام، 8 کلو گرام اور 10 کلو گرام۔ تو ہم نے قیمت کے لیے 5، 10، 15 اور 20 کے نشانات لگا لیے، اسی طرح رسد کے لیے 2، 4، 6، 8 اور 10 کے نشانات لگا لیے۔
اب گوشوارے کے مطابق پہلی قیمت 5 روپے فی کلو گرام ہے اور اس کے مطابق رسد 4 کلو گرام ہے۔ قیمت 5 روپے کے نقطہ سے ایک لائن کھینچیں اور رسد 4 کلو گرام کے نقطہ سے ایک لائن کھینچیں تو دونوں نقطہ اے پر ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں۔